بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ اور جس عنوان پہ ہم لوگ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام، امام خمینی کی نقطہ نگاہ سے۔ امام خمینی نے اپنے تاریخی خطاب میں فرمایا کہ اسلام چاہتا ہے کہ عورت اور مرد ترقی کریں۔ اسلام نے عورتوں کو زمانہ جاہلیت کی چیزوں سے نجات عطا کی ہے۔ خدا جانتا ہے کہ اسلام نے عورت کی جتنی خدمت کی ہے مرد کی اتنی خدمت نہیں کی۔ عورت کے لیے جو خدمات اسلام نے سر انجام دی ہیں، آپ نہیں جانتے کہ جاہلیت میں عورت کیا تھی اور اسلام میں کیا بن گئی۔ اسلام نے عورت کے لیے ایسی خدمات سر انجام دی ہیں جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، مغرب تو کیا تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسلام نے عورت کو اس دلدل سے نکال کر اسے ایک بہت ہی بلند مرتبہ عطا کیا۔ اسلام نے عورت کا ہاتھ پکڑ کر مرد کے مقابلے میں اس کی حفاظت کی ہے۔ یہ جو آج ہماری بہنیں، مائیں، وہ ملت کی بیٹیاں نعرے لگا رہی ہیں ہمارا جس ہماری مرضی، ان کے لیے امام خمینی وہ ولی فقی جو عارف باللہ ہیں، جن کی نگاہ میں پوری کائنات ہوتی ہے، وہ خود فرما رہے ہیں کہ اسلام نے عورت کا ہاتھ پکڑ کر مرد کے مقابلے میں اس کی حفاظت کی ہے۔ حالانکہ جب پیغمبر اکرم تشریف لائے تھے تو عورتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کو قبر میں ڈال دیا جاتا تھا، عورت کی عزت ہی نہیں تھی، اس کو پست، ذلیل اور ایک حقیر نگاہ تحقیر کیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورتوں کو قوت عطا کی، طاقت عطا کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ عورت انسانیت کے مرتبے تک پہنچ جائے، بہت ہی عظیم اور بہت اعلیٰ مرتبے تک پہنچ جائے۔ عورت کو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہ ہونا چاہیے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ ولی فقی فرماتے ہیں۔ اگر قوموں سے بہادر اور انسان ساز عورتیں لے لی جائیں تو یہ ملتیں شکست اور انحطاط کا شکار ہو جائیں۔ آج مغرب ہم سے چاہتا ہی یہی ہے۔ جب وہ گولے برسا چکا، جب وہ گولیاں برسا چکا، جب وہ خون بہا چکا اور کچھ نہ کر سکا، تو اس کے سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ قوم، یہ نڈر قوم، یہ شجاع قوم، یہ بہادر قوم کسی بھی چیز سے گھبرانے والی نہیں ہے۔ اگر اس کو ہرانا ہے تو اس کی ثقافت کو اور اس کی عورتوں کو میدان میں لاؤ کہ جو ان کی کمزوری ہے۔ ان لوگوں نے ان عورتوں کو اپنا نشانہ بنا دیا اور ہماری بہنیں نشانہ بن بھی گئی۔ اے میری بہن سن، اسلام آپ کے لیے مردوں سے زیادہ احترام کا قائل ہے۔ اسلام آپ کو نجات دلانا چاہتا ہے، آپ کو دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بننے سے نجات دلانا چاہتا ہے۔ ولی فقی فرماتے ہیں کہ وہ کتنے سال پہلے یہ بات فرما گئے، 1978 میں، یہ اس دور 1978 کی بات ہے کہ جب ولی فقی کو ظاہر سی بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے نا، پورا معاشرہ وہ جو چلاتے ہیں۔ آج کچھ لوگ ہمارے ماحول میں، ہمارے پاکستان میں ولایت فقی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے جو چیز آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہی چیز ولایت نے 40 سال پہلے بتا دی تھی کہ ہماری عورتیں مغرب کے ہاتھوں کھلونا نہ بنے، اس کھلونا بننے سے رسول نے نجات دلائی۔ وہ بات ہمارے ولی فقی بتا کے چلے گئے۔ اسلام ایک مکمل انسان طور پر آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اسلام نے انسان پر احسان کیا۔ کون سا احسان کیا؟ کہ عورتوں کو زمانہ جاہلیت کی مظلومی سے نکالا۔ جاہلیت کا دور ایسا تھا جب عورت کو حیوان بلکہ اس سے بھی پست سمجھا جاتا تھا۔ دور جاہلیت میں عورت مظلوم تھی۔ اسلام نے عورت کو جاہلیت کی اس دلدل سے نکالا۔ کہاں ہو اے بنت حوا، ذرا غور تو کر۔ عورت ایک انسان ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا انسان۔ عورت معاشرے کی مربی ہے۔ عورتوں کی تربیت سے ہی انسان بنتے ہیں۔ صحیح عورت اور مرد کا پہلا مرحلہ عورت کی وہ پاکیزہ گود ہے جس میں پاکیزہ گوہری پروان چڑھتے ہیں، جیسے کہ ہمارے شہید ڈاکٹر محمد النقوی، شہید حسینی جیسے باوقار لوگ ان پاکیزہ گودوں میں ہی پروان چڑھتے ہیں۔ ولایت فقی جیسے پاکیزہ لوگ ان پاکیزہ ماں کی گودوں میں پروان چڑھتے ہیں۔ انسانوں کی مربی عورت ہے۔ ملکوں کی کامیابی کس چیز میں ہے؟ ملکوں کی کامیابی اور ناکامی عورت کے وجود سے وابستہ ہے۔ کس بھول میں ہو اے پاکستان کی وہ خاتون کہ جو عورت مارچ کا دم بھرتی ہے، جو آزادی کا دم بھرتی ہے، یہ آپ سے کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ آپ کو
اپنے اہداف میں فقط استعمال کر رہی ہیں۔ یہ استعمار کا پیسہ کبھی بھی نہیں چلنے والا، ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا؟ یہ ہماری ملت کو گرانا چاہتے ہیں، یہ ہماری ملت کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، جو ہم ہونے نہیں دیں گے۔ عورت اپنی صحیح تربیت کے ذریعے انسان بناتی ہے اور اپنی صحیح تربیت کے ذریعے ملک آباد کر لیتی ہے۔ جب عورت ملک آباد کر سکتی ہے تو یہی عورت ملک تباہ بھی کر سکتی ہے، اور آج یہ جو عورتیں کر رہی ہیں وہ تباہی کے دہانے پر ہی پاکستان کو لا رہی ہیں۔ یہ آزادی کی آڑ میں، آزادی کے نعروں کی آڑ میں یہ پاکستان کو تباہ کر رہی ہیں، برباد کر رہی ہیں، نیچے سے کھوکھلا کر رہی ہیں، اس دیمک کی طرح کہ جو ہر چیز کو نیچے سے کھوکھلا کرتی جاتی ہے اور کسی کو پتہ تک نہیں لگتا۔ آج ہماری وہ غفلت میں سوئی ہوئی قوم اٹھے اور بیدار ہو اور دیکھے اور ان کے خلاف عزم کرے اور ان کے خلاف بات کرے اور ان کے خلاف میدان میں آئے کہ اے پاکیزہ قوم کی پاکیزہ بیٹیوں، آخر تم کیوں نکلی ہو روڈوں پہ؟ ہم تمہارے محافظ بنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم تمہاری حفاظت کے لیے آج میدان میں آئے ہیں۔ اور عورت ہی ہے جو تمام سعادتوں کا سرچشمہ ہے، تمام سعادتوں کا سرچشمہ عورت کی گود ہے۔ عورتوں کو تمام سعادتوں کا سرچشمہ ہی ہونا چاہیے۔ مائیں بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسی مائیں ہوں جو بچوں کی بری تربیت کریں تو وہ برائیوں کا سرچشمہ بن جاتی ہیں، جیسے آج کی یہ عورت مارچ والی مائیں کیا تربیت کریں گی اپنی اولادوں کی؟ کس طرف جا رہی ہیں یہ مائیں؟ کس طرف جا رہا ہے ان کا راستہ؟ کس راستے پہ یہ چل پڑی ہیں؟ کون سی صراط ان لوگوں نے دیکھ لی ہے جس پہ چل پڑی ہیں؟ جب یہ کھلم کھلا فاحشہ اور فحاشی کے اڈوں کو فروغ دیتی ہوں اور ایسے ایسے کپڑوں کو فروغ دیتی ہوں، اپنے جسم کی نمائی کو یہ آزادی سمجھتی ہوں، آپ ذرا سوچیں، تصور کریں ایسی مائیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی فرزندوں کو، اپنی اولادوں کو کیا تربیت دیں گی؟ یقیناً ایسی مائیں اپنی اولادوں کو خود جیسی ہی تربیت دے سکتی ہیں۔ ولایت فقی کیا کہتے ہیں؟ اور عورت انسانی آرزوؤں کی تکمیل کا مظہر ہے۔ عورت معزز خواتین اور مردوں کی پرورش کرنے والی ہے۔ عورت کی گود سے انسان معراج تک جاتا ہے۔ جب معراج تک جاتا ہے نا انسان، اور مرد معراج تک جاتا ہے، وہ عورت کی گود سے جاتا ہے۔ عورت کی گود عظیم عورتوں اور عظیم مردوں کی تربیت گاہ ہے۔ ہاں، پاکستان میں ان عورتوں کو دیکھ لو جا کے کہ جن کے 1000 بیٹے اسلام کے نام پہ قربان ہو جاتے ہیں، پھر بھی ان کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں بہتا، اور وہ نعرہ لگاتی ہیں کہ ہم یہ آنسو نہیں بہائیں گے کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو اس لیے پروان چڑھایا کہ ان کے خون سے اسلام کی آبیاری ہو، ان کے خون سے اسلام پروان چڑھے، ان کے خون سے وطن کے محاذ کا دفاع ہو۔ لیکن ان کے خون کو داغدار کرنے کے لیے آپ جیسی عورتیں روڈوں میں نکل آتی ہیں، یقیناً بہت بڑا حساب ہے۔ عورتیں اپنی گود میں بہادر بیٹے پروان چڑھاتی ہیں۔ قرآن کریم جو ہے نا، ہمارا قرآن، وہ انسان ساز ہے، وہ معاشرہ ساز ہے، وہ معاشرہ بناتا ہے، انسان بناتا ہے، اور یہ عورتیں بھی انسان ساز ہیں۔ عورت کی ذمہ داری انسان کی تربیت ہے۔ اگر انسان ساز خواتین ملتوں سے لے لی جائے تو یہ ملتیں شکست اور زوال کی راہ پہ چل پڑتی ہیں، وہ شکست کھا جائیں گی، وہ فنا ہو جائیں گی۔ ایک قوم کی بیٹیوں، عقل کے ناخن لو، ایک قوم کی بیٹیوں ذرا سوچو، جس قوم میں تم پلی، جس قوم میں تم پیدا ہوئی، جس سرزمین پہ تم نے پاؤں رکھا، جس زمین پہ تم چلی ہو، اسی کو فنا کرنے چلی ہو۔ عورت کا مقام کیا ہوتا ہے؟ عورت کا مرتبہ بہت بلند ہے، خواتین کا مقام بہت عظیم ہے۔ اسلام میں خواتین بڑی حیثیت کے مالک ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عورت اپنے عظیم انسانی مرتبے تک پہنچ جائے، نہ وہ کھلونا ہو، نہ بدماشوں کے ہاتھ میں کھلونا بنے، جس طرح سے یہ ہماری خواتین آج کھلونا بن چکی ہیں۔ یہی تو ہوتا ہے جب انسان ولایت کے راستے پہ نہیں چلتا، یہی تو نقصانات ہوتے ہیں جب انسان ولی فقی کی بات نہیں سنتا، اور یہی نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں ہر اس ملت کو کہ جو ولایت فقی کے نظریے کو نہ مانتا ہو اور ولایت فقی کے خلاف زہر بولتا ہو۔ ہاں، یہ بہت بڑا نقصان ہے
ہر اس ملت کا جو ولی فقیر کو نہیں مانتا۔ ولی فقیر ایک ایسا نظام ہے، ولی فقیر ایک ایسی مضبوط رسی ہے کہ جس کو اگر کوئی تھام لے تو وہ گرتا نہیں ہے، اور جس کو جو مان لے تو وہ صراط مستقیم سے ایک ذرہ بھی، ایک تھوڑی سی خط بھی اس کی ٹیڑھی نہیں جاتی، بلکہ وہ سیدھا بالکل صراط مستقیم پہ گامزن ہوتا ہے۔ ولایت فقیہ ہمارے لیے ایک بارڈر لائن ہے کہ اگر ولایت فقیہ کی بارڈر لائن کو تم لوگ کراس کر کے چلے جاؤ گے، کسی کے پیچھے لگ جاؤ گے، تو ولایت فقیہ کو تو کچھ نہیں ہونے والا، ولایت فقیہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا۔ ہاں، آپ لوگ برباد ہیں، وہ ملتیں ضرور برباد ہو جائیں گی، ولایت فقیہ کے آگے 1000 دشمن بھی آ جائیں وہ اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ ارے ولایت فقیہ کو تو چھوڑو، ولایت فقیہ کے ان ایک غلام کو آپ لے لو کہ جو ان کے نوکر ہیں، جو ان کے غلام ہیں، ان کے خون کے گرنے سے زمین پر کیسا انقلاب آیا کہ جب وہ زندہ تھے تو لوگ ان کو اتنا نہیں جانتے تھے، لیکن شہادت جب ان کو ملی ہے، شہادت جب ملی ہے ولایت فقیہ کے اس نوکر کو، اس غلام کو، اس مالک اشتر کو، تو پوری دنیا جان گئی کہ پوری دنیا نے مان لیا۔ وہ ولی فقیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے جب دنیا ان کے غلاموں سے نہیں لڑ سکتی، ان کے غلاموں کو نہیں پیچھے کر سکتی، تو ولایت فقیہ کا کیا بال بیکا کرے گی۔ ولایت فقیہ سے آج تک جو بھی ٹکرایا، ولایت فقیہ سے آج تک جو بھی جس نے بھی دشمنی کی ہے، اس نے خود منہ کی کھائی ہے۔ تو دیکھتے رہیے NH نیوز، فوزیہ بطول مشہدی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔